ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. ہمارے ساتھ طلحہ محمود صاحب ہیں. ہی از چیئرمین سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی آن انٹیریئر. طلحہ صاحب, آپ وی ور ڈسکسنگ بفور دا بریک, آپ بتا رہے تھے کہ نیگوسیشنس کرنی چاہیے ٹو کریٹ سم کائنڈ آف اے پیس, بیکاز لوگوں کو سوسائڈ بامبرس کو اٹیک کرنے سے یا لمیٹڈ ملٹری آپریشنس کرنے سے وہ ختم نہیں ہوں گے. میرا 2 سوال تھے اس میں آپ کے ساتھ. ایک تو یہ ہے کہ نیگوسیشنس کس کے ساتھ کریں, بیکاز طالبان ایز یو نو ڈفرینٹ کائنڈس آف ڈفرینٹ گروپنگس ہیں ان کی, کس کے ساتھ کریں کس کے ساتھ نہ کریں. اور پہلے بھی جیسے کہ آپ کو معلوم ہے نیگوسیشنز ہوئی تھیں جو کہ رینیگ کر دی تھیں, طالبان ہی جو تھے جنہوں نے ریفیوز کر دیے تھے ریٹ آف دا اسٹیٹ کو ایکسیپٹ کرنے کے. اور دوسرا سوال میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم اس وقت جیسے کہ آپ نے کہا ہم فارن پالیسی جو ہے اس میں انٹیریئر میں آتی ہے, سیکیورٹی ایشوز میں آتی ہے. امریکہ نے ہم پہ پریشر ڈالا تھا ریسنٹلی کہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے اس میں ہم ایک سائیڈ لیٹر ایشو کریں جس میں کہ انڈین جو پروڈکٹس ہیں وہ واگا بارڈر سے بائی روڈ ٹرانزٹ کر سکیں افغانستان. ان دونوں چیزوں کے بارے میں جی میں آپ کا ٹن بائی ٹن آپ کی بات کا جواب دیتا ہوں. دیکھیں یہ جو میری صرف کمیٹی نے نہیں, پوری پارلیمنٹ نے کچھ سال پہلے ایک 14 پوائنٹس جو ریزولوشن ہے وہ پاس کیا تھا. کیا اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے؟ اس کے بعد جو اب ریزولوشن پاس ہوئے ہیں کیا اس پہ امپلیمنٹیشن ہوئی ہے؟ کیا ڈرون اٹیک ختم ہوئے ہیں؟ کیا دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جب ریزولوشن پاس ہوا تھا اس میں حکومت بھی شامل تھی, پیپلز پارٹی نے بھی اس پہ سائن کی ہے, اور جو 3 نکاتی ایجنڈا پرائم منسٹر نے دیا کہ 3D, اس میں 3 Ds نہیں تھے, اس میں صرف 2 Ds تھے, اور وہ کیا تھے؟ ڈائلاگ اینڈ ڈیولپمنٹ, ڈیٹرنس نہیں تھی. تو جب یہ ساری چیزیں آپ کی طرف سے آئی ہے تو امپلیمنٹیشن تو حکومت نے کرنا ہے. اور جہاں تک آپ بات کریں کس سے نیگوسیشن کرنی ہے, امریکہ کس سے نیگوسیشن کر رہا ہے افغانستان میں؟ امریکہ ڈوئل گیم نہیں کھیل رہا وہاں پہ. افغانستان میں تو وہ ڈائلاگ کر رہا ہے, اور یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ آپ ان پہ اٹیک کرو, آپ ان کے ساتھ ان کے اوپر آپ آپریشن کرو. تو جب آپ ان پہ آپریشن کرتے ہیں تو یہ ان کا حصہ نہیں ہے کیا؟ یہ ان کو نہیں مانتے ہیں؟ تو ایک طرف آپ سے آپریشن کرا رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جب وہ یہاں سے جائے تو اس وقت آپ کا اور ان باقی جو ایسی قوتیں ہیں ان کے درمیان میں اتنا خلا ہو جائے کہ وہ پر نہ ہو سکے اور آپس میں لڑتے رہیں. یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوا. جب پاکستان بنا تھا آج تک ہم 64 سال سے لڑ رہے ہیں کشمیر کے اوپر, کوئی نہ کوئی ایشو چھوڑ کے گیا. اب امریکہ جو ہے وہ جا رہا ہے اور اس کو جانا پڑے گا, اور وہ اس لیے نہیں جا رہا کہ جہاں سے وہ خوشی سے جا رہا ہے, وہ اس لیے جا رہا ہے اس کی معیشت تباہ ہو گئی ہے اور وہ اپنی معیشت کی وجہ سے مجبوری کے تحت جا رہا ہے, لیکن جانے سے پہلے ڈائلاگ کر رہا ہے. ایک طرف ڈائلاگ کر رہا ہے, دوسری طرف ہمیں لڑوا رہا ہے, اور وہ اس کی پالیسی کا حصہ ہے اور ہم اس کی پالیسی کا حصہ بنتے جا رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں گے کہ پچھلے دنوں سے کچھ ہم نے تھوڑا سا سٹینڈ لیا ہے تو اس سے ہماری معاملات جو ہیں کچھ ہم نظر آتا ہے, جو ہم ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی لا اینڈ آرڈر کے اندر بہتری آئی ہے, لیکن یہ وقتی طور پر ہے. ہمیں تو اپنی پوری پالیسی کی ریکنسیڈریشن کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ملک کا کس میں فائدہ ہے. ہمارے ملک کا فائدہ 17 گھنٹے کی ڈرائیو پہ ہے یا ہمارے ملک کے ساتھ جڑی ہوئی سرحدوں کے ساتھ ہے, جو چائنا جو آپ کے ساتھ ہمیشہ ٹیسٹڈ رہا ہے. ہم نے آج تک اس کی طرف اس انداز میں ہاتھ نہیں بڑھایا جس انداز میں ہمیں ہاتھ بڑھانا چاہیے تھا. اس نے ہماری ہر برے وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے. تو ہمیں ایسے دوستوں کی ساتھ آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. مگر ایسے دوست جو ہیں جی, چائنا جو ہے فار ایگزامپل, اس کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ ہمارا بجٹ خسارہ جو بڑھتا چلا جا رہا ہے, اگین وہ اس میں کرپشن ہے, میں مانتی ہوں اس میں بہت ساری ایشوز ہیں, اور اس گورنمنٹ نے فی الحال بجٹ کے خسارے کو کم کرنے کی کوشش نہیں کی, زیادہ لگتا نہیں ہے, ایکسیپٹ کہ ڈیولپمنٹ بجٹ کو کاٹا ہے. مگر چائنا کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ آپ کا بجٹ کا خسارہ میٹ کر سکے جو کہ امریکہ کے پاس ہے. ون وچ از پرابیبلی وائی یہ جو گورنمنٹ ہے ہماری وہ امریکہ کو ابھی تک ترجیح دیتی ہے اور ان کی پالیسیز کو دیتی ہے. دوسری بات, لیٹ می برنگ اٹ یو بیک, وہ جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے جو روڈ روٹ جو اس کا تو امپیکٹ بہت برا ہے کہ پاکستان کے اوپر, اس لیے کہ آپ کا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے اس نے تو آپ کو تباہ کیا تھا. جو پاکستان سے سارا مال جاتا تھا, اور اس پہ ابھی اس کے اندر ایک پالیسی بنانی ہوگی. مجھے نہیں پتا کہ اس کے مین ان کے تھیم کیا ہے, انہوں نے پالیسی کیا بنائی ہے. میرے خیال سے اگر یہ اس انداز میں بھی بناتے ہیں, ٹھیک ہے, دوست ممالک جو ہمسایہ ممالک ہیں
ان سے ہماری دوستی بڑھنی چاہیے. میں اس کے اگینسٹ نہیں ہوں, چاہے وہ انڈیا کیوں نہ ہو, کیونکہ جو بارڈر کنٹریز ہیں دیٹ از موسٹ امپارٹنٹ, لیکن اس کے اندر آپ کو پیرامیٹر فالو کرنے پڑیں گے. اگر وہاں پر واگا سے نکلتے ہیں تو وہاں پہ اس سے یا تو بینک گارنٹی لی جائے یا اس سے وہ ڈیوٹی وصول کی جائے جب وہ مال وہاں سے جس طرح کہ آپ نے کہا نیٹو میں بھی کرنا چاہیے, نیٹو میں بھی کرنا چاہیے. اور ابھی انہوں نے لینے چاہیے کیونکہ ہمارا انفراسٹرکچر یوز کر رہے ہیں. ابھی انہوں نے جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کا ابھی انہوں نے ایگریمنٹ کیا ہے اس میں انشورنس گارنٹی کی ہے, فرسٹ کلاس انشورنس, جو کہ میں سمجھتا ہوں وہ بھی غلط ہے. ان کو بینک گارنٹی کرنی چاہیے تھی, لیکن چلیں کچھ تو کیا ہے. میں سمجھتا یہ ہوں کہ جی اس سے تو انڈیا کو بہت فائدہ ہوگا. مال تو وہاں سے آئے گا, نام افغانستان کا ہوگا, استعمال پاکستان میں ہوگا, اور جتنی انڈسٹری جو پہلی بیٹھ رہی ہے وہ باقی بھی بیٹھ جائے گی. لیکن بہرحال اگر آپ کوئی بھی پالیسی بناتے ہیں اس کی ساری پیرامیٹرز کو صحیح کارنرز کے ساتھ دیکھ کے ان سب کو درست کرتے ہیں تو وہ پھر معاملات ٹھیک بھی ہو سکتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن کیا اس میں انہوں نے یہ پیرامیٹرز کیے ہیں؟ مجھے اتنی ایک کوئی کویسچن بریک سے پہلے آپ مجھے بتائیے گا کہ کیا یہ گورنمنٹ جو ہے آپ کا خیال میں اتنا اعتماد ہے آپ کو کہ یہ اب بھی چینج کر سکتی ہے, ڈائیلاگ کر سکتی ہے ود طالبان, ڈفرینٹ سیکشنز جو ہیں طالبان کے, کیا وہ ری نیگوشیٹ یہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈی کر سکتی ہے؟ مطلب اس لحاظ سے اگر آپ میرے خیال سے جو ان کا کیپیسٹی ہے ان میں, لاسٹ ہمارا جو ایکسپیرینس رہا ہے جو 4 سال کا ہے, میرے خیال سے یہ حکومت کچھ بھی نہیں کر سکتی. جو 4 سال میں کچھ نہیں کر سکی وہ اب 3 مہینے میں یا 2 مہینے میں کیا کرے گی؟ میں آپ 3 مہینے کا ٹائم کیوں دے رہے ہیں؟ آپ کا خیال میں کیا الیکشن؟ میرے حساب سے تو ہر وقت حکومت جاتے جاتے رک جاتی ہے, لیکن اس دفعہ جس انداز میں معاملات شروع ہوئے ہیں وہ تو کچھ اور ہی مجھے نظر آ رہا ہے کہ یہ دوسری طرف جا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ حکومت اپنا ٹرسٹ جو ہے وہ کھو چکی ہے. اور لیٹ می ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر, وی ول کم بیک اینڈ ٹاک ٹو طلحہ محمود صاحب. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین. ہم طلحہ محمود صاحب سے بات کر رہے تھے. انہوں نے بریک سے پہلے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا اب لگ رہا ہے جیسے کہ گورنمنٹ فائنلی تھریٹنڈ ہے اور سیریسلی تھریٹنڈ ہے. تو آپ کے جو ویوز ہیں طلحہ صاحب وہ بہت عمران خان سے بھی ملتے ہیں ان ٹرمز آف نیگوشیٹ, جو فارن پالیسی کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں, چائنا کے بارے میں بات کی. کوئی چانس تو نہیں ہے آپ کا؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں کہ خیالات ملنا تو میں نہیں سمجھتا, میں تو جو چیز سمجھ رہا ہوں وہ میں بات کر رہا ہوں, اور ہو سکتا ہے جو وہ سمجھتے ہوں وہ بات کر رہے ہوں گے. میں تو الحمدللہ جس جگہ پر بیٹھا ہوں اور وہیں پہ ہم اپنے آپ کو بیٹھنا ہی پسند کریں گے, اور الحمدللہ سالہ سال سے ایک ہی جگہ پہ بیٹھے ہیں اور اسی میں اپنی عزت بھی سمجھتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ جو میں نے باتیں کی ہیں یہ حقیقت ہیں جی, اور اس وقت جو معاملہ آگے بڑھنا شروع ہوا ہے جی, اس میں یہ ضرور کہوں گا کہ اب ایک کچھ قوتوں کو جمع کیا جا رہا ہے, اور وہ یعنی آپ کا خیال میں وہ ریپلیسمنٹ ہے مسلم لیگ نون کی, کیونکہ مسلم لیگ نون نے جب بھی شاید ایسے ہو تو وہ انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے پروٹیکٹ کیا ہے, اور میرا خیال ہے کہ اب ان کی ریپلیسمنٹ جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے. جب ریپلیسمنٹ تیار ہو گئی ہے تو اب مجھے کوئی نظر نہیں آتا چانس کہ کوئی رک جائے گا معاملہ راستے میں. آپ کا خیال میں سینٹ کی الیکشن جس میں آپ کی بھی سیٹ خالی ہونی تھی, انشاءاللہ نہیں خالی ہوگی. نہیں مطلب میرا یہ مقصد نہیں تھا کہ آپ یو نو وٹ آئی مین کہ اٹس ری الیکشن ہونی تھی, وہ آپ کا خیال میں کہ مارچ میں سینٹ الیکشنز اب نہیں ہوں گی, کہ اس سے پہلے جنرل الیکشنز ہو جائیں گی؟ لگتا تو ایسے ہی ہے, کیونکہ 25 سے کورم پورا ہوتا ہے. اگر سینٹ کا الیکشن فروری مارچ کے بجائے اگر اپریل مئی بھی ہو تو میں نہیں سمجھتا اس میں کوئی مسئلہ آ سکتا ہے, کیونکہ کورم سینٹ کا 25 سے پورا ہوتا ہے جی. اگر 50 جاتے بھی ہے تو 50 پھر بھی وہاں پہ موجود ہیں, تو 25 کے کورم سے تو پھر بھی سینٹ چلتی ہے. تو لہٰذا ہو سکتا ہے کہ اپریل مئی میں سینٹ کے الیکشن ہو جائیں اور مارچ اپریل میں نیشنل اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے ہو جائیں. اس وقت جو حالات جس طرف جا رہے ہیں میں تو اس کے اوپر ہی فورکاسٹ کر سکتا ہوں. ہو سکتا ہے کل کو حالات تبدیل ہو جائیں تو سینیریو تبدیل, پاکستان میں تو ہر چیز ہو سکتی ہے. مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ فورسز جو ہیں وہ پاکستان بہت نیچے چلا گیا. اور آپ کی ایک بات کا ضرور میں جواب دوں گا, جو پہلے آپ نے کی تھی وہ بات رہ نہ جائے, میں اس کو ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں. آپ نے بھی کہا کہ امریکہ کی سپورٹ کی وجہ سے ہمارا بجٹ
جو ہے پروٹیکٹ ہوتا ہے. میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ پاکستان میں 2008 میں جب حکومت آئی تھی تو اس وقت لون کی فگر دیکھ لیں اور آج کی لون کی فگر دیکھ لیں. اس وقت 35 اور 40 بلین کے قریب تھا, آج 60 بلین کے قریب ہے. یہ آپ اس کی ریشو دیکھیں گے تو یہ کتنی سپیڈ سے آپ کا لون جو ہے وہ بڑھ رہا ہے. اور یہ آپ صرف بات کریں سر فورن لون کی, ڈومیسٹک لون تو اور بھی اوپر گیا جو ڈومیسٹک ہے اس کا میں اور ذکر وہ نہیں بہت کر رہا. انفلیشنری ہوتا ہے. اور امریکہ جو دیتا ہے وہ صرف کاغذوں میں دیتا ہے, جی فزیکل کچھ نہیں ابھی تک فزیکل نہیں دیا. تھینک یو ویری مچ طلحہ صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں آئے. خواتین و حضرات, جیسے کہ آپ نے سنا, تبدیلی کی طرف ان کا خیال ہے کہ ملک جا رہا ہے پولیٹیکلی. لیٹس ہوپ کہ یہ تبدیلی پاکستان کے حق میں ہو. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, خدا حافظ.